پاکستانی عوام اتنے معصوم ہیں کہ یہ ہر دور میں مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے ہاتھوں ماموں بنے ہیں۔ 70 کی دہائی میں انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے جب یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا اور پیدائش سے پہلے پیٹ میں اذان دینے والا بچہ آنے والے وقت کا امام مہدی ہے، تو نہ صرف پاکستانیوں نے اس کی خوب آؤبھگت کی بلکہ غیر شرعی طور پر اس عورت کی امامت میں نماز جمعہ بھی ادا کر ڈالی۔ اس خاتون کو یحییٰ خان حکومت نے خصوصی دعوت دے کر پاکستان بلایا اور سرکاری مہمان کا درجہ دیا۔ تاہم بعد میں یہ بھید کھلا کہ اس کے پیٹ سے اذان اور تلاوت کی جو آوازیں آتی تھیں وہ دراصل ایک ٹیپ ریکارڈر کی مرہون منت تھی۔ اگرچہ ضعیف الاعتقادی بہت سے مذاہب اور معاشروں میں پائی جاتی ہے، لیکن برِ صغیر کے مسلمان دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے نجات دہندہ قرار دیے جانے والے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے بھی بے انتہا ضعیف الاعتقاد ثابت ہوئے ہیں۔ بالخصوص پاکستان میں چند اشروں بعد کوئی نہ کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لاکھوں لوگ اس بات کو سچ مان لیتے ہیں۔ چند دہائیاں قبل انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون زہرا فونا نے جب یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ در حقیقت امام مہدی ہے، تو پاکستانیوں نے بھی اس پر خوب خوشیاں منائیں اور بعد ازاں زہرا فونا کو پاکستان میں بطور سرکاری مہمان بلوا کر ان کی امامت میں لاکھوں مسلمانوں نے نماز جمعہ بھی ادا کی۔ اگرچہ بعد میں یہ پتہ چل گیا کہ زہرا فونا ایک شعبدہ باز عورت تھی اور شہرت اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچا رہی تھی کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ امام مہدی ہے، تاہم آج بھی دنیا اس بات کو یاد کر کے مسلمانان عالم پر ہنستی ہے۔ یہ سن 1970 کا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ایک خاتون امام مہدی کے پیچھے ضعیف الاعتقادی کے مارے کراچی کے عوام نے جمعے کی نماز پڑھی۔ وہ خاتون تب حکومت کی سرکاری مہمان بھی تھیں۔ اس وقت انڈونیشیا میں صدر سہارتو کی حکومت تھی اور پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا تھا۔ انڈونیشیا کی ایک خاتون زہرا فونا نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ اس کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں یہ خبر پورے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر انڈونیشین حکام تک پہنچی تو سب سے پہلے انڈونیشیا کے اس وقت کے نائب صدر آدم مالک نے زہرا فونا کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا اور اس دوران ملاقات میں ان کے پیٹ پر کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈچرن نے بھی اذان سنی اور ایک بیان میں کہا کہ اگر امام شافی بھی 3 سال اپنی ماں کے رحم میں رہے تو امام مہدی کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد تو گویا انڈونیشی حکام کی زہرا فونا سے ملاقات کی لائن لگ گئی۔ خود صدر سہارتو اور ان کی بیگم نے زہرا سے ملاقات کی۔ لوگوں نے زہرا کو مریم ثانی کا درجہ دے دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زہرا کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور مختلف ممالک نے زہرا فونا کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ ہماری عسکری حکومت کو بھی یہ شرف حاصل ہوا تاکہ لوگوں کے اذہان کو تبدیل کیا جا سکے اور ان کو روزی روٹی کے چکر سے نکال کر آخرت پر توجہ مرکوز کروانے کے لیے زہرا فونا کو سرکاری دعوت دے دی گئی۔ زہرا فونا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء سے اس بات کی تصدیق چاہی گئی کہ خاتون کے پیٹ میں بچہ واقعی امام مہدی ہے۔ چنانچہ مولانا احتشام الحق تھانوی اور مولانا شفیع اکاڑوی نے باری باری خاتون کی بچہ دانی کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے اور بس اب امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ ہمارے علماء حضرات کے لیے شاید تحقیق آواز سننے کی حد تک تھی۔ انہیں صرف ریڈیو ٹی وی کا علم تھا۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈر کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ اگر کسی اشرافیہ کے گھر ٹیپ ریکارڈر تھا بھی تو بڑے ڈبہ نما تھا۔ علماء نے اس آواز کے منبع کی مزید قرید و جستجو مناسب نہ سمجھی کہ یہ خبر ہی اس قدر دل خشکن تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ نہ صرف ہمارے علماء بلکہ انڈونیشیا کے جید علماء اور عالم اسلام کے دیگر ممالک کے عالم بھی اس جھانسے میں آ گئے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ کراچی کی تقریباً 5 لاکھ سے زائد آبادی اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے جید علماء زہرا فونا کی امامت میں نماز جمعہ کی ادائیگی بجا لائے۔ رہی بات زہرا فونا کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی، تو اسے ضعیف الاعتقادی اور جہالت ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر نعوذ باللہ امام مہدی اس کے بطن میں موجود تھے بھی تو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے ان کی پیدائش کا انتظار تو کر لیا جاتا۔ یہ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے کہ وہ عورت اپنی ٹانگیں کعبہ کی طرف کھول کر بیٹھ گئی اور اس کی ٹانگوں کے درمیان مائک سٹینڈ رکھ دیا جاتا ہے اور عوام علماء و مشائخ حضرات اس کے پیچھے امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ چند ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو گیا، چنانچہ انہوں نے حقیقت جاننے کی ٹھان لی، مگر زہرا فونا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوران تفتیش زہرا فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا ننھا منا ٹیپ ریکارڈر برآمد کر لیا گیا۔ تاہم اسی روز زہرا فونا پاکستان سے براستہ انڈیا انڈونیشیا بھاگ گئی اور پاکستانیوں نے مزید ماموں بننے کا عظیم موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ بعد میں زہرا فونا اور اس کے شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।